ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے، فضل و احسان اور انعام ہے کہ اس نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نادین پاک دے صدقے سانوں اج شب قدر دیاں یہ مقدس بابرکت گھڑیاں نصیب فرمائیاں، اور زندگی دے وچ ایک دفعہ پھر اپنی رحمت حاصل کرن دا، فضل دا، کرم دا مستحق بن دا موقع مرحمت فرمایا ہے۔ وہ لوگ 100 بار نہیں، 1000 بار، لاکھ بار مبارکباد دے مستحق نے، جنہاں نو اللہ رب العزت نے زندگی ایک دفعہ پھر یہ بہار عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیہ کریمہ دے 2 الفاظ تلاوت کیتے ہیں۔ رب العزت نے فرمایا، اے محبوب، اللہ رب العزت نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ اے محبوب، ہم نے تیرے ذکر کو تیری خاطر بلند کر دیا۔ ورفعنا، رفعت عطا فرما دی۔ رفعت اونچائی، بلندی، کتنی اس کا ذکر کوئی نہیں، سب سے بلند، 7 آسمانوں سے بلند، جس طرح قاب قوسین لفظ فرمایا، اس کے درمیان حتی یا الہ کا صلہ نہیں لگایا، حتیٰ کہ اتنا فاصلہ رہا، یہ نہیں فرمایا۔ جس طرح وہاں حتیٰ یا الہ نہیں لگایا، قاب قوس 2 کمانوں کے درمیان، دونوں ہستیوں کے درمیان، دونوں ذاتوں کے درمیان، ذات خدا اور ذات مصطفیٰ، 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، قوسین۔ یہاں لفظ حتیٰ یا الہ نہیں لگایا کہ 1 انگلی کا فاصلہ رہا، یا 1 فٹ کا فاصلہ رہا، یا 1 گز کا فاصلہ رہا، وہ تو قرب محدود ہو گیا تھا۔ اگر یہاں حتیٰ یا الہ آتا
تو وہ قرب محدود تھا کہ فاصلہ تو رہا نہ۔ اللہ کی ذات نہیں چاہتی اپنے محبوب اور اپنی ذات کے درمیان فاصلہ نہیں چاہتی، وہ سب فاصلے مٹانا چاہتا ہے۔ حتیٰ یا الہ کے بغیر فرمایا کعبہ قوسین، دو کمانوں کا فاصلہ، او ادنا، وہ بھی مٹ گیا، وہ بھی مٹ گیا۔ جس طرح وہاں حتیٰ یا الہ نہیں لگایا، بالکل اسی طرح ورفعنا، ورفعنا، بلند کر دیا۔ کہاں تک؟ نہ حتیٰ لگایا نہ الہ لگایا۔ جب محبوب کا ذکر ہوا تو رب العزت کی ذات نے فاصلہ رہنے کوئی نہیں دیا، مٹ گئے سب فاصلے۔ آج گفتگو جو ہوگی اس کا موضوع ہی یہی ہے۔ میں نے جمعے کے دن عرض کیا تھا، رب العزت نے فرمایا ہم نے آپ کی خاطر محبوب بلند کر دیا، مالا اعلیٰ سے بلند کر دیا۔ یہ 7 آسمان، یہ تو یہ کھڑے ہیں، 7 آسمان تو کچھ بھی نہیں، مالا اعلیٰ سب سے بلند، مالا اعلیٰ سے بھی بلند۔ 7 آسمان کے اوپر تو سدرۃ المنتہا ہے، یہ تو کوئی فاصلہ نہ ہوا، یہاں تک تو فرشتے بھی ہیں، 7 آسمانوں پر تو فرشتے بھی ہیں۔ اگر 7 سدرۃ المنتہا تک، تو اس سے آگے تو وہ زخرف جو تخت حضور کو پیش کیا گیا وہ بھی اوپر ہے، یہ تو بلندی نہ ہوئی۔ اللہ کی ذات نے فرمایا بلند کر دیا، کسی شے کا ذکر کہ نہیں کیا، سب سے بلند کر دیا۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے اپنے نبی پہ درود بھیجتے ہیں۔ کب سے؟ کوئی ذکر نہیں، کب سے اس کا کوئی ذکر نہیں، کب تک کوئی ذکر نہیں، جب سے اللہ ہے محبوب پہ درود بھیجا جا رہا ہے، جب سے اللہ ہے، اور جب تک اللہ ہے درود بھیجا جاتا رہے گا، جب تک اللہ ہے۔ بالکل اسی طرح ورفعنا لک ذکر، محبوب آپ کی خاطر آپ کے ذکر کو بلند کر دیں، حتیٰ کہ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بلکہ حدیث جبریل پیغام لے کے آئے کہ محبوب رب العزت نے فرمایا کہ اے ذکرتو کا ذکرم من ذکری فمن ذکرک ذکرنی، اے محبوب اللہ نے آپ کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا، محبوب آپ کے ذکر کو اللہ نے اپنا ذکر بنا دیا۔ فمن ذکرک ذکرنی، جس نے محبوب کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ یہ جو نعتیں پڑھی جاتی ہیں مصطفیٰ کی، بیٹا کی گل ہے، کی ہو گیا جی اب کی ہونے لگ گیا؟ نہیں ہے تو منڈے ہی جڑ گئے نے، کوئی اندر نہ کوئی لگا جانا، کوئی باہر لگا جانا، لگا جانا۔ بیٹا ڈسٹرب نہ کرو سانو، نمازاں ساریاں پڑھنی، اتو پروگرام بنے تو چلیے باہر چلیے، اتو پروگرام بنے تو چلیے اندر چلیے، نہ کو باہر آوے نہ کو اندر نہ جائے۔
یہ جو نعت پڑھی جاتی ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا، بعض لوگوں کو مغالطہ ہوا کہ یہ تو نعتیں پڑھتے ہیں۔ ارے نعت مصطفیٰ رب فرماتا ہے یہ نعت خدا ہے، جس نے مصطفیٰ کا ذکر کیا اس نے خدا کا ذکر کیا۔ جو ساری رات مصطفیٰ کی نعتیں پڑھتا رہا وہ یوں سمجھو کہ خدا کا ذکر کرتا رہا۔ اللہ نے اپنے محبوب کے ذکر کو اپنا ذکر بنا دیا۔ کسی معاملے میں، کسی قول میں، کسی فعل میں رب العزت کی ذات نے اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا نہیں کیا۔ اس بات کو پکا لو۔ رب العزت نے قرآن مجید میں جا بجا فرمایا، جا بجا قرآن مجید میں فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ کامل ایماندار وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر۔ ایمان میں خدا اور رسول ایک، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ کی ذات پہ جو ایمان لایا اللہ اور رسول پر وہی کامل ایماندار ہے۔ کوئی کہے میں اللہ پہ ایمان لایا، اللہ فرماتا ہے میں اسے ایمان ہی نہیں مانتا، ایمان وہ ہے جو میرے مصطفیٰ پہ لائے۔ اللہ اسے ایمان ہی نہیں جانتا۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ۔ کامل ایماندار وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور رسول پر۔ فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اور مومن ہو جاؤ۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو۔ اطاعت میں اللہ اور رسول ایک، ایمان میں اللہ اور رسول ایک۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جنہوں نے اللہ اور رسول کی نافرمانی کی۔ نافرمانی میں خدا اور رسول ایک۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کوئی بات ایسی کر دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی وہ بہت ہی لاڈلی تھی۔ سب سے زیادہ روایات حضرت عائشہ صدیقہ سے۔ کوئی بات ایسی کہہ دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے چلی گئی حضور کے پیچھے، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول سے معافی مانگتی، میں اللہ اور رسول سے معافی مانگتی۔ بات تو حضور کی بارگاہ میں کی تھی اور ناراض آقا دو جہاں ہوئے تھے۔ آپ کو کوئی وہ بات کچھ حضرت عائشہ سے سمجھ گئی کہ حضور کو وہ بات کوئی ناگوار گزری، اور عرض کی جا کے ہاتھ باندھ کے یا رسول اللہ میں اللہ اور رسول سے معافی مانگتی۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا۔ نافرمانی میں خدا اور رسول ایک۔ دروازہ بند کرو، اب بند کر دو دروازہ، آج تماشا کی بن گیا۔ کیوں کہہ بیٹھے ہمیں باہر پروگرام کر لیں؟ تو ہوں بہنا کہ کسی نے ملنے جانا اندر ہے، سارا ماحول کیوں خراب کر دے؟ بہ جائے تھے
دروازہ لا میں ایک اور 2-3 منٹاں جنہیں باہر آنا باہر آ جاؤ، جنہیں اندر جانا اندر چلا جائے. چلو او ادھر تک کھول دیتا. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور رسول کی نافرمانی کرے گا. نافرمانی میں خدا اور رسول ایک، ایمان میں خدا اور رسول ایک، اطاعت میں خدا اور رسول ایک. 3 آیات پڑھی ہیں قرآن کی. آگے آؤ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ حکم اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. مخالفت میں خدا اور رسول ایک. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور رسول کی مخالفت کی. مخالفت میں ایک. أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَن يُحَادِدِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کیا وہ نہیں جانتے جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے؟ انہیں علم نہیں جو اللہ اور رسول کی مخالفت کرتا ہے. مخالفت میں خدا اور رسول ایک. ایک ہی بات 2 دفعہ فرمائے گی. یہ میں ربیع وقت کی کمی کے باعث، ورنہ بہت سے مقامات ایسے ہیں. فرمایا وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا وہ اسے حرام نہیں سمجھتے جو حرام کیا ہے اللہ اور رسول نے؟ حرمت میں خدا اور رسول ایک. اگر حدیث ہوتی تو بعض لوگ اسے کہہ دیتے یہ ضعیف ہے. جو اپنے معیار کے مطابق نہ ہو اسے کہہ دیتے ہیں عزیز حدیث ہے. جو وہ کہتے ہیں وہ صحیح ہے، اور جو ان کی مرضی کے خلاف ہو اسے کہہ دیتے ہیں حدیث ہے، یہ ضعیف ہے. یہ قرآن ہے. رب العزت کی ذات علیم خبیر ہے. وہ جانتی تھی کہ ایک وقت آئے گا. کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے وہ اللہ کی طرف تو دوڑ کے آئیں گے، مصطفیٰ کی طرف آتے ہوئے سر کو جھٹکیں گے. انہیں خبردار رب العزت کی ذات فرما رہی ہے، انہیں خبردار فرما رہی کہ میرے رسول کا در چھوڑ کے براہ راست میری بارگاہ میں آنے کی کوشش کرنے والوں دتکار دیے جاؤ گے. اس بارگاہ میں وہ قبول ہے جو مصطفیٰ کا ہے، وہ قبول ہوگا جو مصطفیٰ کا ہو کر آئے گا. جو مصطفیٰ کا نہ ہوا وہ خدا کا کچھ نہیں لگتا. اللہ کی ذات اقدس نے اپنے حبیب کو کسی جگہ کسی مقام پہ الگ کیا ہی نہیں، کسی جگہ الگ نہیں فرمایا. اپنی ذات کے ساتھ مصطفیٰ کو رکھا. جو خدا کا ہے وہ خدا کا نہیں، وہ خدا کا ہے جو مصطفیٰ کا ہے. جو مصطفیٰ کا ہے وہی خدا کا ہے. ایمان میں خدا اور رسول ایک، اطاعت میں خدا اور رسول ایک، مخالفت میں خدا اور رسول ایک، نافرمانی میں خدا اور رسول ایک. اور پھر فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور رسول سے. جنگ میں خدا اور رسول ایک. جس نے رسول کے ساتھ جنگ کی اس نے خدا کی ذات کے ساتھ جنگ کی. وہ یہ نہ کہے کہ میں رسول کے خلاف جنگ کی، اس نے رب العزت فرماتا اس نے خدا کے ساتھ جنگ کی. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، یہ ان لوگوں کی سزا ہے جو جنگ کرتے ہیں خدا اور رسول سے. اور فرمایا ردوا بانہم یکونوا مع الخوالف، کیا اچھا ہو جاتا، وہ راضی ہو جاتے اس پر جو اللہ اور رسول نے انہیں عطا کیا اپنے فضل سے. کیا اچھا ہوتا وہ راضی اس پہ ہو جاتے جو اللہ اور رسول نے عطا کیا. مال غنیمت تھا، تقسیم فرمایا.
آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے جسے مناسب سمجھا اسے زیادہ عطا کیا، کسے کم عطا کیا۔ یہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ کئی تھے جو بعد میں آئے تھے اسلام میں، کئی تھے جو پہلے سے تھے، کسی کی قربانیاں تھیں، وہ سارا سب کچھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک نظر میں تھا، اور وہ ہر شے کا مالک ہے۔ انما انا قاسم واللہ یؤتی۔ جب عطائیں رب کرتا ہے، تقسیم مصطفیٰ کرتا ہے، جس کو چاہے زیادہ دے، جس کو چاہے کم دے، اور جسے ناگوار گزرا وہ خدا کی ذات فرماتی ہے میرا دشمن ہو گیا۔ جسے مصطفیٰ کا فعل ناگوار گزرا، جسے مصطفیٰ نے عطا کیا، وہ اسے خدا نے عطا کیا۔ تو بِأَنَّهُمْ يَقُولُ، کیا اچھا ہوتا وہ راضی ہو جاتے اس پر جو انہیں اللہ اور رسول نے عطا کیا۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا انہیں برا لگا یہی نہ کہ اللہ اور رسول نے انہیں غنی کر دیا اپنے فضل سے۔ ایک مال غنیمت تھا، ایک جنگ کے بعد ہزاروں تولے چاندی دیگر سامان کے ساتھ وہ بھی مسلمانوں کے زیر قبضہ آئی۔ وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، ایک قبیلہ ابھی نیا مسلمان ہوا تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید کمی بیشی اللہ رب العزت معاف فرمائے 40,000 تولہ کے لگ بھگ وہ چاندی تھی، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمائی۔ اور کچھ لوگ ایسے تھے معاذ اللہ جو منافقین تھے اور مسلمانوں میں شامل تھے منافق اور مسلمانوں میں شامل تھے، مقابلہ اتنے کر نہیں سکتے تھے، طاقت اتنی نہ تھی، اپنے آپ کو چھپائے ہوئے تھے، اور بدبخت سمجھتے تھے کہ ہمارا پتہ نہیں، وہ سمجھتے یہ تھے کہ ہمارا علم نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے قرآن مجید میں فرمایا کہ جب انہیں یہ کہا جائے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، لا تفسدوا فی الارض، نہ فساد پھیلاؤ زمین پر، کہتے ہیں قالو، مانا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، ہم تو مصلح ہیں، اصلاح کرنے والے، ہم تو انہیں اللہ کی طرف بلا رہے، ہم تو دین کی طرف بلا رہے، ہم تو سنتوں کی طرف بلا رہے۔ پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، ہم انہیں سکھاتے ہیں، پانی کھڑا ہو کے نہیں پینا چاہیے، اور شلوار جو ٹخنوں سے اوپر رکھنی چاہیے، ہم تو دین سکھاتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے ہاتھ یہاں باندھتے، ہم تو دین سکھاتے ہیں۔ انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے، تبلیغی اور اصلاحی پروگرام، ہم تو اشتہار چماتے ہیں، درس قرآن دیتے ہیں، ہم تو دین سکھانے والے۔ انما نحن مصلحون، نہیں، ہم تو مصلح ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے۔ رب العزت فرماتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے، الا، مانا ہے خبردار، الا خبردار، انہم ہم المفسدون، جو تمہارے سامنے کہہ رہے ہیں کہ ہم دین کا پرچار کرتے ہیں، ہم تو مصلح ہیں، یہ مسکنت آمید لبادہ مصلحین کا انہوں نے اپنے اوپر اوڑھ رکھا ہے، یہ سب فراڈ ہے۔ الا انہم ہم المفسدون، یہ اصلاح نہیں کرتے بلکہ فساد کرنے والے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اصلاح ان کا پروگرام نہیں، اصلاح پروگرام نہیں ان کا، یہ سب کچھ فساد بپا کرتے ہیں، فساد کے لیے یہ سب کچھ کرتے ہیں، لوگوں کو بلاتے ہیں، اصل میں دین سے دور کرتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک دور میں
کچھ لوگوں نے مل کر مدینہ سے، شہر سے کچھ فاصلے پر، یعنی چند کوس کے فاصلے پر، یا شاید 102 کوس ہی بنتے تھے، چند زیادہ نہیں تھے، انہوں نے وہاں ایک مسجد بنا دی۔ کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنا دی اور اس کا مسجد کا نام رکھا مسجد زرار، اس کا نام رکھا مسجد زرار۔ اور وہاں مسجد بنا کے مطلب کیا تھا کہ جو ہمارے عقیدے کے لوگ، جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وہ جنہوں نے وہ غلامی کا پٹا جو ابو بکر کے گلے میں تھا، وہ غلامی کا پٹا جو عمر و عثمان کے گلے میں تھا، غلامی کا وہ پٹا جو بلال کے گلے میں تھا، جو جابر بن عبداللہ کے گلے میں تھا، جو اشاق کے گلے میں غلامی کا پٹا تھا، ان بدبختوں کے گلے میں وہ نہ تھا۔ وہ معاذ اللہ ثم استغفر اللہ عیب تلاش کرنے والے تھے۔ جب صحابہ بدر کو چلے، بدر کو جا رہے تھے، بدر کی طرف صحابہ جا رہے تھے، تو یہ بدبخت انہیں اکیلے کو مل کے سمجھاتے تھے کہ تمہارے پاس نہ ہتھیار ہے، نہ تمہارے پاس کھانے کو ہے، رمضان کا مہینہ ہے، سیر ہو کر تمہیں کھانا بھی نہیں کھایا، اور کھانا تمہیں اویلیبل میسر بھی نہیں، ایک تم ہی رہ گئے ہو وہاں جنگ کرنے والے، اور تھوڑے ہیں۔ وہ ہزاروں کا لشکر ہے جو مکے سے آ رہا ہے، تم چند لوگ جو نہتے جا رہے ہو، مقابلہ کیسے کرو گے؟ اس قسم کی باتیں انہیں کہتے تھے۔ تمہارے ہاتھ میں تلوار نہیں تو مقابلہ کیسے کرو گے؟ وہ کہتے تھے، ہاتھ کرتے تھے مصطفیٰ جو ہے وہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 درہیں، 8 شمشیریں، بدلنے آئے تھے وہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں۔ وہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا اور نرالا تھا کہ اس لشکر کا افسر ایک کالی کملی والا تھا۔ لگاتا تھا وہ جب نعرہ وہ خیبر توڑ دیتا تھا، حکم کرتا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا۔ نہ تیغ و تیر پر تکیا، نہ خنجر پر، نہ بھالے پر، بھروسہ تھا تو ایک سادہ سی کالی کملی والے پر۔ وہ بدبخت گھنٹوں سمجھاتے، جواب یہ سنتے کہ مصطفیٰ جو ہے، ہم ان کے پیچھے جا رہے ہیں، جو ہمارا آقا فرمائے گا وہی کریں گے۔ ہتھیلی پہ جان رکھی ہوئی ہے۔ یہ تھے غلام اور ان پہ تنقید کرنے والے، معاذ اللہ عیب ٹٹولنے والے، نقص تلاش کرنے والے، اور یہ اعتراض کرنے والے ساتھ ہی ہوتے تھے کہ فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا، فلاں کو تھوڑا کیوں دیا، فلاں کو زیادہ کیوں دے دیا، جسے رب العزت نے نام لے لے کر پھر تنقید کی، نام لے لے کر پھر تنقید کی۔ رضو بأنہم یقولون، کیا اچھا ہو جاتا ہوتا وہ راضی ہو جاتے اس پر جو انہیں اللہ اور رسول نے عطا کیا اپنے فضل سے، اور ایک کو جب زیادہ عطا کیا تو وہ ایک دوسرے سے سامنے باتیں کرتے تھے کہ حضور نے سب کچھ اٹھا کے ہزاروں تولے چاندی انہیں دے دی، جو سالوں سے مر رہے ہیں، جن کے کئی شہید بھی ہو چکے ہیں، انہیں کچھ بھی نہیں ملا، انہیں کم ملا، اور جو کل ابھی آ رہے ہیں انہیں ہزاروں تولے عطا کر دی۔ ایسے جو بدبخت تھے ان کا ایک گروہ بنا تھا، اس کی تفصیل اگر اس کی طرف گئے تو پھر اصل موضوع رہ جائے گا۔ ان کا بڑا تھا ذو الخویسرہ، ایک بدبخت تھا ذو الخویسرہ، جو ان کا سب سے بڑا تھا، آقا دو جہاں مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور وہ بدبخت آ گیا، وہاں پہنچا جہاں میرے آقا مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، اور بدبخت کہنے لگا معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ۔ اس بدبخت کی گندی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ اے محمد عدل کر، اے دل یا محمد اتق اللہ،
اے محمد عدل کر اور خدا سے ڈر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدبخت مجھے کہہ رہا ہے کہ عدل کر، مجھے کہہ رہا ہے کہ خدا سے ڈر۔ حضرت خالد بن ولید کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ مجھے فرمائیں، حکم دے میں اس بدبخت کا سر قلم کر دوں۔ حضرت عمر کھڑے ہو گئے ننگی دے تلوار لے کر، یا رسول اللہ حکم فرمائیں اس بدبخت کا سر قلم کر دوں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دفع کرو، جانے دو۔ وہ بدبخت پشت کر کے میرے آقا نے فرمایا بدبخت مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر، جس پر آسمان سے خبریں آتی ہیں، غائر العین نہیں، آسمان کے خبریں مجھ پہ اترتی ہیں، یعنی قرآن مجھ پہ اتر رہا ہے، اللہ کی وحی مجھ پر آتی ہے، تو مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈر۔ وہ بدبخت پشت کر کے چل پڑا، وہاں پشت کر کے چل پڑا۔ ہزاروں آتے تھے مذاکرات کرتے تھے، ہزاروں آتے تھے مذاکرات کرتے تھے، مصطفیٰ سے ملاقات کرتے تھے۔ ان میں کافر بھی ہوتے تھے، ان میں دوسرے قبیلوں کے لوگ بھی ہوتے تھے، دوسرے دشمنوں کے لوگ بھی ہوتے تھے، آتے تھے ملاقات کرتے تھے جاتے تھے، لیکن پوری تاریخ میں صرف ایک واحد یہ شخص تھا بدبخت۔ جب وہاں سے چلا، مذاکرات یہ اتنی باتیں ہوئیں اور مجلس سے اٹھا نکلا جا رہا تھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اس کی طرف انگلی کی آپ نے، آقا دو جہاں نے فرمایا اسے پہچان لو، اس بدبخت کو پہچان لو، اس بدبخت کو دیکھ لو، اسے پہچان لو۔ اس میں سے ایک نسل پیدا ہوگی، اس میں سے ایک نسل پیدا ہوگی جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا۔ تم ان کی نمازوں کو دیکھو گے تو اپنی نمازوں بھول جاؤ گے، تم ان کے روزوں کو دیکھو گے تو اپنے روزے بھول جاؤ گے، ان کی ظاہری حالت دیکھو گے تو تمہیں اپنا عمل ان سے چھوٹا لگے گا۔ سر تا پا، سر سے لے کے پاؤں تک وہ سراپا دین ہوں گے، لیکن سب کچھ کرنے کے باوجود دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ مطلب کیا کہ شکار سے تیر نکل جاتا ہے، شکار مر جاتا ہے، جسم میں گوشت بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے، گوبر بھی ہوتا ہے، خون بھی ہوتا ہے، اور تیر مارنے سے وہ تیر پار نکل جاتا ہے، گوبر سے بھی ہو کے نکلا، خون سے بھی ہو کے نکلا، اور جب تیر کو جا کے دیکھو تو نہ اسے گوبر لگا ہوگا نہ خون لگا ہوگا، وہ صاف شفاف تیر ہوگا۔ جیسے تیر شکار سے پار ہو کر پار چلا جاتا اور گوبر خون نہیں لگتا، انہیں اسے نہیں لگتا، اسی طرح ان بدبختوں کو دین کا کچھ نہیں لگے گا۔ قرآن پڑھیں گے، نمازیں لمبی پڑھیں گے، سجدے لمبے کریں گے، دعوت سب سے زیادہ دیں گے، دوسروں کو آواز دیں گے کہ کھڑے ہو کے نہیں کھانا چاہیے، شلوار ایسی اونچی رکھنی چاہیے، لیکن خود دین سے ایسے نکل چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں سے کچھ لوگ پیدا ہوں گے، صحابہ فرماتے ہیں جب ہم نے اسے دیکھا، میرے آقا نے فرمایا اسے پہچان لو، اس شخص کو بدبخت کو پہچان لو۔ جب ہم نے اسے دیکھا تو غائر العینین، صحابہ فرماتے ہیں اس کی آنکھیں دسی ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، اس کی گالیں ابری ہوئی تھی، مشرف الوجنتین، ناشد الجبہ، پیشانی ابری ہوئی تھی، پیشانی ابری ہوئی تھی، کس اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، کس اللحیہ، داڑھی گھنی تھی، محلوق الرأس، سر استرے سے منڈا ہوا تھا، محلوق الرأس، مشمر الازار، شلوار یا تہ بند ٹخنوں سے اوپر تھا۔ اٹھ کے کھڑے ہونا، سر سے ٹوپی اتارو، سر پہ استرا ہو، سر پہ اگر استرا ہو، شلوار اونچی کرو،
اب نقشہ دیکھو، اس سے آگے میں وضاحت کچھ نہیں. سر اگر اس طرح سے منڈا ہو تو شراب ٹخنوں سے اوپر ہو تو پھر کیا بنا؟ پھر کیا بنا؟ میں اس سے آگے کچھ نہیں کہتا. صحابہ فرماتے ہیں ہم نے اسے دیکھا، تاریخ میں ایک ہی مرتبہ میرے آقا نے انگلی سے فرمایا تھا اسے پہچان لو اس بدبخت. اس میں سے ایک نسل پیدا ہوگی، اس میں سے ایک نسل پیدا ہوگی. ان لوگوں کی وہاں سے چلے اور وہ مسجد زرار بنائی، تعمیر کی، کہ مسلمانوں کو یہاں بلا کر میرے آقا کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ ہم نے مسجد بنائی ہے، ہر نماز یہاں آ کے پڑھی نہیں جاتی. ہائے ہائے ہائے، اب بدبختو میرے آقا کے پیچھے نماز پڑھنی. اور پھر کہتے تھے تم کہ دور ہے وہاں، ہم وہاں پڑھ لیا کریں کہ ہم نے مسجد بنائی ہے. یا رسول اللہ ایک نماز وہاں ادا فرما لیں. مطلب یہ تھا کہ مسلمانوں کے نزدیک یہ مسجد مقدس ہو جائے گی، پھر آئیں گے لوگ، پھر جو کچھ ہم ان سے کریں گے. بس اگلی بات ذہن میں. محلے میں جاتے ہیں، جگہ دے دو، نہ ہم تنخواہ مانگیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے، بس ہمیں جگہ دے دو، مسجد ہم خود بنا لیں گے، تنخواہ بھی نہیں لیں گے، آدمی بھی ہمارا ہوگا، تنخواہ باہر سے آئے گی، تم سے کچھ نہیں لیتے، بس بچوں کو پڑھائیں گے. وہ کہنے لگے کہ جب مسلمان یہاں آئیں گے پھر اس سے آگے تو اگلا پروگرام تھا نا. جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، یہ عرض کرنے کی آ کے کہ یا رسول اللہ وہاں آ کے مسجد ادا فرمانے. رب العزت نے فرمایا اے میرے محبوب، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یتطہرون یحبون. اے محبوب یہ تو کہتے ہیں نا کہ یہ مسجد میں آپ ایک نماز ادا فرما لیں. اے محبوب اس مسجد میں قدم بھی نہیں رکھنا، یہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر نہیں کی گئی، یہ تقوی کی بنیاد پر تعمیر نہیں کی، یہ مسلمانوں کے ایمان والوں کے ایمان پر ڈاکہ مارنے کے لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے. رب العزت نے فرمایا، میرے آقا نے فرمایا اس مسجد کو گرا دو، اسے گرا دیا گیا. رب العزت فرما رہا، میں قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جائے کہ زمین پر فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے کیا ہے؟ قالوا، کہتے ہیں انما نحن مصلحون، نہیں ہم تو اصلاح کرنے والے. رب العزت فرماتا الا انہم، الا خبردار، انہم هم المفسدون، یہ فساد پھیلا رہے ہیں، ولیکن لا یشعرون، لیکن سمجھتے نہیں ہیں، لیکن سمجھتے نہیں ہیں. رب العزت کی ذات اقدس علیم خبیر ہے، علیم خبیر ہے. قیامت تک اٹھنے والے، پیدا ہونے والے ہر سوال کا جواب رب العزت نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا ہے، جواب عطا فرما دیا. اپنے محبوب کی ذات اقدس پر قیامت تک انگلی نہ اٹھے اس کا جواب رب العزت نے اسی وقت فرما دیا تھا. فرمایا سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور رسول اپنے فضل سے ضرور عطا فرمائے گا. میں بات یہاں سے شروع کی تھی کہ کوئی ایسی جگہ ملے گی نہیں جہاں خدا نے اپنے محبوب کو اپنی ذات سے جدا کیا. انما المؤمنون، ایمان میں خدا اور مصطفیٰ ایک، اطاعت میں خدا اور مصطفیٰ ایک. ومن یعص اللہ ورسولہ، نافرمانی میں خدا اور مصطفیٰ ایک. ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، مخالفت میں خدا اور رسول ایک، محاربت میں جنگ میں خدا اور رسول ایک، رضا میں خدا اور رسول ایک، عطا میں خدا اور رسول ایک، ناراضگی میں خدا اور رسول ایک. یہاں فرمایا سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور رسول اپنے فضل سے عطا فرمائے گا،
اپنے فضل سے، فضل میں خدا اور مصطفیٰ ایک، یہ سب کچھ سنتے آئیے، اور ایک مقام ایسا آئے گا میں کہوں گا ذرا ذرا اپنے جگروں دلوں کو تھام لو، اب جو کچھ بیان ہونے والا ہے وہ مقام آگے آنے والا۔ یہاں فرمایا سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، اللہ اور رسول اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ میں قرآن، یہ سب آیات قرآن کی ہیں کہ اپنی ذات اپنے سے خدا نے اپنے محبوب کو کہاں جدا فرمایا، کیا کہتے ہیں؟ ہک ہے ہک ہے ہک ہے۔ آج گفتگو اسی مضمون پر، قرآن کی روح میں، قرآن کے حوالہ جات سے اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اذان کیا ہے؟ رب العزت نے فرمایا اذان من اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کی طرف سے ندا دینا ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے ندا دینا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ ندا دینا ہے خدا اور رسول کی طرف سے، نہیں فرمایا خدا کی طرف سے، اللہ اور رسول کی طرف سے ندا دینا۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور رسول کی طرف سے ندا دینا ہے۔ براءۃ من اللہ ورسولہ، بیزاری کا حکم سنانا ہے خدا اور رسول کی طرف سے، بیزاری کا حکم سنانا ہے خدا اور رسول کی طرف سے۔ جب مشرکین کو مکہ سے روک دیا، منافقین سے مکہ کے داخلے سے روک دیا، وہ قبائل، وہ بدبخت لوگ، وہ قبائل جن کے ساتھ مسلمانوں کا اتحاد تھا، جب انہیں ان مشرکین کو مکہ میں داخلے سے روک دیا، جہاں آج جب جدہ سے اترتے ہیں تو مکہ داخلے سے پہلے جہاں جا کے پاسپورٹ وغیرہ وہ چیک ہوتے ہیں، وہاں جلی حروف سے ساتھ لکھا ہوا ہے کہ اس سے آگے غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتا۔ وہ بیزاری کا حکم تھا کہ وہ مشرکین بدبخت اس سے آگے قدم نہیں رکھ سکتے۔ وہ کیا تھا؟ براءۃ من اللہ ورسولہ۔ سورہ توبہ جب نازل فرمائی اسے بسم اللہ سے شروع نہیں فرمایا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ بیزاری کا حکم فرمانا ہے خدا اور رسول کی طرف سے۔ کسی جگہ مجھے دکھا دو کہ خدا نے اپنا نام، تنہا خدا کا نام لیا۔ آگے آؤ، فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب آپ تم میں کسی بات کا تنازع ہو جائے، جب کسی بات پہ تمہارا تنازع ہو جائے آپس میں، تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ تو تنازع ہو جائے، رجوع میں خدا اور رسول ایک۔ آگے فرمایا انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، محبوب جس پہ اللہ نے احسان فرمایا اور محبوب آپ نے احسان فرمایا، جس پر اللہ نے احسان فرمایا، انعم اللہ علیہ وانعمت علیہ، جس پر اللہ نے احسان فرمایا اور محبوب آپ نے احسان فرمایا۔ آگے فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ اور رسول کوئی حکم فرما دیں انہیں کوئی اختیار ہو۔ کسی مومن مرد اور عورت کو حق نہیں پہنچتا کہ اللہ کا رسول کوئی، اللہ اور رسول، ہائے ہائے ہائے۔ ایک بدبخت ایک تھا، اس کا یہودی کے ساتھ یہودی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اس کا یہودی کے ساتھ کسی بات پہ جھگڑا ہو گیا، اور وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، حضور کی بارگاہ میں آئے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا۔ وہ یہودی کے حق میں تھا، وہ فیصلہ جو میرے آقا نے فرمایا۔ وہ کہنے لگا، مسلمان کہنے لگا کہ عمر کی بارگاہ میں چلتے، حضرت عمر کی بارگاہ میں چلتے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ جو کہ جلالی ہیں، جب انہیں پتہ چلے گا کہ میں مسلمان ہوں اور یہ یہودی ہے تو لازمی حضرت عمر میری طرفداری کریں گے، میں مسلمان ہوں، میری طرفداری کریں گے۔ حضور نے فیصلہ یہودی کے حق میں دیا، کوئی بات تھی اس میں وہ سچا تھا۔ جب وہ حضرت عمر کے پاس آ گئے
بات انہیں سنا رہا تھا وہ، تو یہودی فوراً بولا حضرت عمر کی خدمت میں کہ حضرت یہ فیصلہ حضور نے اس سے پہلے فرمایا ہے میرے حق میں۔ حضرت عمر گھر گئے، تلوار لائے، تلوار مار کے مسلمان کا سر اڑا دیا۔ جو حضور کے فیصلے کو نہ مانے اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرے گی۔ بدبخت تو کون ہے مصطفیٰ کے فیصلے کو نہ ماننے والا؟ جس ذات کو خدا نے اپنی ذات قرار دیا، جس کی رضا کو خدا نے اپنی رضا قرار دیا، جس کی اطاعت کو خدا نے اپنی اطاعت قرار دیا، جس پر ایمان کو خدا نے اپنا ایمان قرار دیا، جس کی محبت کو خدا نے اپنی محبت قرار دیا، جس کی الفت کو خدا نے اپنی الفت قرار دیا۔ ارے رب العزت نے ذات مصطفیٰ کو اپنی ذات قرار دیا، مصطفیٰ کے ذکر کو اپنا ذکر قرار دیا، مسلمان مصطفیٰ کی رضا کو اپنی رضا قرار دیا۔ اس مصطفیٰ کی زبان اقدس سے جو نکلا، خدا فرماتا ہے مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر تم کسی بات پہ تنازع ہو جائے تو خدا اور رسول کی طرف رجوع کرو۔ آگے آؤ، کچھ مسلمانوں نے دو روایات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے قربانی کے دن اپنی قربانیاں حضور سے پہلے کر دی۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے قربانی فرمانے سے پہلے کچھ لوگوں نے قربانیاں پہلے کر لی۔ اور دوسری روایت ہے کہ کچھ لوگوں نے رمضان شعبان کے روزے حضور سے پہلے رکھ لیے، حضور سے پہلے رکھ لیے۔ تو رب العزت نے فرمایا کسی کی قربانی نہیں ہوئی، سب دوبارہ کرو۔ یا رسول اللہ کیوں؟ رب العزت نے فرمایا تم کون ہوتے ہو مصطفیٰ سے آگے بڑھنے والے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ قربانی تو حضور نے کر دی تھی، ابھی رب کیا فرما رہا ہے؟ خدا اور رسول سے آگے نہ بڑھو۔ مصطفیٰ سے آگے بڑھنا، خدا سے آگے بڑھنا، مصطفیٰ سے آگے بڑھنا، خدا سے آگے بڑھنا۔ اب آؤ، میں وہاں پہنچ گیا ہوں جہاں میں نے کہا تھا کہ اپنے جگر کو ذرا تھام لو۔ جو بات اب میں کہنے والا ہوں، میں کون ہوں کہنے والا؟ خدا نے فرمایا۔ یہاں آ کے چونک جائیں گے بعض لوگ۔ قرآن کس نے نازل کیا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، قرآن کس نے نازل کیا؟ رب العزت نے۔ رب العزت نے۔ کائنات کو پیدا کس نے کیا؟ رب العزت نے۔ قرآن اتارا رب العزت نے، لے کے جبریل آئے اور مصطفیٰ کی طرف آیا۔ اس میں کوئی شک ہے؟ کوئی شک ہے کسی کو؟ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا، 1,24,000 پیغمبر رب العزت نے بھیجے، 103 کتابیں اور صحیفے رب العزت نے اتارے، انبیاء پہ اتارے، انبیاء پہ اتارے، اور مصطفیٰ کی ذات پہ قرآن اتارا، دین اتارا، اسلام اتارا۔ جبریل لے کے آئے، مصطفیٰ کی طرف آئے۔ اب اس کا ذکر خدا کیسے کر رہا ہے؟ اب اس کا ذکر خدا کیسے کر رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف، یعنی قرآن کی طرف، جب ان بدبختوں سے کہا جائے آؤ اس طرف جو خدا اور رسول نے نازل کیا ہے۔ خدا کی عزت کی قسم، خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ خدا نے نازل کیا ہے، رب العزت نے فرمایا خدا اور رسول نے نازل کیا ہے۔ رب العزت نے تنہا اپنے ذمے قرآن کا نزول بھی نہیں لیا، اللہ کی ذات نے اپنے ذمے قرآن کا نزول بھی نہیں لیا۔ وجہ یہ منافقین کا یہاں ذکر ہے، یہ سورہ منافقون میں ہے۔ سورہ اذا جاءک المنافقون، ان بدبختوں کی خصلتیں خدا بیان فرما رہا ہے، ان خدا بدبختوں کی نیتیں خدا پر بیان فرما رہا ہے۔ رب العزت فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، یہ جو بدبخت منافق ہیں، یہ رب فرما رہا ہے۔ سنو،
اذا جاءکل منافقون، یہ بدبخت جو منافق ہے رب العزت فرماتا ہے، ان کی خصلتیں بیان فرما رہا ہے۔ اذا جاءکل منافقون، یہ جو بدبخت منافق ہیں نا، رب العزت فرماتا ہے اذا جاءکل منافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، کہتے ہیں یہ منافق، رب العزت فرماتا ہے یہ بدبخت کہتے ہیں منافقین جو میرے مصطفیٰ کو، ہائے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، جو میرے مصطفیٰ کو مصطفیٰ نہیں مانتے، جو مصطفیٰ کو میرا نہیں مانتے، جو مصطفیٰ کا غلامی کا پٹا گلے میں نہیں ڈال، مجھ کو بدبخت مانتے ہیں لیکن میں نہیں مانتا، کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے، مجھ پہ دوڑے دوڑے میری طرف آتے ہیں، اور وہ دوڑنا قبول نہیں، کیوں؟ یہ مصطفیٰ کے در پہ نہیں آتے، جو آئے مصطفیٰ کا ہو کے آئے، جو آئے میرے مصطفیٰ کا ہو کے آئے، جو آئے مصطفیٰ کے واسطے سے آئے، تنہا نہ آئے، اگر تنہا آیا تو دھتکار دیا جائے گا، نہ کسی کی نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ قربانی قبول، نہ اس کا حج قبول، ہزاروں نہ حج قبول، نہ ہزاروں سال کی عبادت قبول، کیوں؟ یہ میرے مصطفیٰ کا نہیں، جو میرے مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا نہیں۔ رب العزت فرما رہا ہے ان منافقین کی روش، ان کی عادت، ان کی اصل، ان بدبختوں کی نیت خدا بیان فرما رہا ہے۔ اذا جاءک المنافقون، یہ جو منافق ہیں نا تو کہتے ہیں قالو مصطفیٰ تیری بارگاہ میں کہتے ہیں آ کے، قالو یعنی کہتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت دیتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یعنی منافق یہ آ کے آپ کی بارگاہ میں کہتے ہیں، رب العزت فرما رہا ہے قالوا نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں خدا کی زبان میں یہ بات آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ قرآن پاک سورہ منافقون کی پہلی آیت، کہتے ہیں کہتے ہیں نشہد انک لرسول اللہ، ہم شہادت گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب رب فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ رب العزت نے فرمایا یشہد قال یشہد ان المنافقین لکاذبون، خدا گواہی دیتا ہے کہ یہ بدبخت منافق جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ کہہ کیا رہے ہیں؟ منافقین یہی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، حضور کی بارگاہ میں آ کے۔ رب العزت فرماتا ہے قال انک یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، رب العزت فرماتا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ بدبخت جھوٹے ہیں۔ کیا انہوں نے جھوٹ بولا؟ انہوں نے یہی کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہائے رب فرماتا ہے تم نے ظاہر سے ان کی زبان سے یہ سنا، تم نیت کو نہیں جانتے، تم نیت کو نہیں جانتے، خدا نیت کو جانتا ہے، اللہ رب العزت نیت کو جانتا ہے۔ واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو علم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بدبخت جھوٹے ہیں۔ یہ رب العزت پردے اٹھا رہا ہے، ان کی نیتوں سے پردے اٹھا رہا ہے، ان کی اصلیت سے پردے اٹھا رہا ہے، ان کے باطن سے پردے اٹھا رہا ہے۔ جو مسکنات معید باتیں انہوں نے اوڑھ رکھے ہیں، رب العزت ہی وہ اٹھا رہا ہے۔ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنائیت لوگوں ہمیں بتا رہا ہے، ہمیں بتا رہا ہے، محبوب کی صفتیں بتا رہا ہے، محبوب کا مقام بتا رہا ہے، محبوب کی عظمت بتا رہا ہے، اپنی ذات کے ساتھ محبوب کا واسطہ بتا رہا ہے، اپنی بارگاہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب بتا رہا ہے، اور اپنی ذات کا واسطہ محبوب کے ساتھ بتا رہا ہے ہمیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، لوگو تم یہ جانتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو
کہ قرآن میں نے نازل کیا، میں فرما رہا ہوں کہ میں اور میرے مصطفیٰ نے نازل کیا۔ اس کا نزول بھی خدا اور مصطفیٰ نے کیا۔ جب رب کو اتنا فرق بھی گوارا نہیں، محبوب کی ذات کے ساتھ اتنا فاصلہ بھی گوارا نہیں، اتنا فاصلہ بھی گوارا نہیں، اتنا فرق بھی گوارا نہیں، ہائے ہائے ہائے۔ پھر آگے آؤ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ سب پڑھے لکھے بیٹھے ہو، اللہ ایک ذات ہے، اللہ ایک ذات ہے، رسول ذات ہے، دو ذاتیں، ایک ہو تو واحد کا صیغہ، دو ہو تو جمع کا صیغہ۔ یہاں کیا تھا، کیا فرمایا؟ واللہ ایک ذات، ورسولہ دوسری ذات مصطفیٰ کی۔ چاہیے کیا تھا یہاں؟ جمع کا صیغہ چاہیے تھا۔ حق ان یرضوہما، حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ جملہ یہ چاہیے نا، میں پڑھو لکھوں سے پوچھتا ہوں، جملہ جمع کا یہاں چاہیے نا، واللہ ورسولہ دو ذاتوں کا ذکر ہے، اور جہاں فرمانا چاہیے تھا ان یرضوہما، حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے، یہ چاہیے تھا۔ لیکن رب العزت نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ باری تعالیٰ ذاتیں دو ہیں، یہاں جمع واحد کا استعمال تو کر رہا ہے، یہاں صیغہ تو جمع کا چاہیے تھا، یرضوہما، ذاتیں جو دو ہیں، تیری ذات مصطفیٰ کی ذات، تو یرضوہما جمع صیغہ جمع کا چاہیے تھا، یہاں تو نے واحد استعمال کیا۔ آئے ہائے، رب العزت نے فرمایا نادان، ذاتیں دو ہیں رضا ایک ہے، ذاتیں دو ہیں رضا ایک ہے، جو مصطفیٰ کی رضا وہی خدا کی رضا، جو مصطفیٰ کی رضا وہی خدا کی رضا۔ ارے وہ مسلمان جو آقا دو جہاں کی بارگاہ میں روزہ توڑ کے آ گیا تھا، روزہ توڑ کے آ گیا تھا، یا رسول اللہ میں روزہ توڑ بیٹھا، میرے آقا نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، میں مختصر کر رہا ہوں، مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں۔ کھجوریں مال غنیمت کی آئی تھیں، عطا کی، یہ لے جا مسکینوں کو کھلا دے۔ اس نے ٹوکرا ہاتھ میں کیا اور عرض کی یا رسول اللہ مجھ سے بڑا مسکین کوئی نہیں، میں کسے کھلاؤں؟ مصطفیٰ نے فرمایا خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا، خود کھا لے، کفارہ ادا ہو جائے گا۔ قرآن پڑھو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین فمن تطوع خیرا فهو خیر لہ وان تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ سب کچھ قرآن نے واضح طور پر فرما دیا۔ جو مسافر ہو وہ روزہ نہ رکھے، جو توڑ دے روزہ توڑ بیٹھے وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلاوے یا 60 روزے رکھے، یہ قرآن نے حکم فرما دیا، رب العزت نے یہ حکم فرما دیا، یہ فیصلہ خدا نے فرما دیا۔ وہ مسلمان ہوا، اس نے قرآن بھی پڑھا، کلمہ بھی پڑھا، غلامی کا پٹا گلے میں ڈالا، روزہ رکھا، پھر روزہ توڑ بیٹھا، مصطفیٰ کی بارگاہ میں آیا، قرآن کی موجودگی کے باوجود، قرآن میں فیصلہ تو تھا، موجود تھا، لیکن مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا، ہائے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آ گیا۔ ارے وہ کیا تھا، وہ کیا تھا، وہ عظمت مصطفیٰ سے آگاہ تھا، مصطفیٰ کی عظمت سے آگاہ تھا، مصطفیٰ کے مقام سے آگاہ تھا، مصطفیٰ کے مقام سے آگاہ تھا۔ علی نے نماز قضا کیوں نہ پڑھی؟ مصطفیٰ نے فرمایا جو تھا علی قضا پڑھ لے،
کیوں نہ قضا پڑی؟ وہ نافرمانی نہ تھی، وہ آقا دو جہاں کی عظمت سے آگاہی تھی، مصطفیٰ کی عظمت سے آگاہی تھی کہ یہ وہ زبان ہے جسے خدا فرماتا ہے محبوب بولتا ہے خدا کی زبان سے بولتا ہے، محبوب بولتا ہے خدا کی زبان سے بولتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ جو فرما دیں وہی خدا کی تقدیر بن جائے گی۔ ارے اس لیے نماز نہ پڑھی، قضا نہ پڑھی، یہ نافرمانی نہ تھی، نافرمانی نہ تھی۔ اس صحابی نے روزہ توڑا، کھجوریں خود کھا لی، مصطفیٰ نے فرمایا خود کھا لے، روزہ ادا ہو جائے گا۔ یہ سب کچھ کیا تھا؟ یہ سب کچھ کیا تھا؟ وہ آقا دو جہاں کی عظمت سے آگاہ تھا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکل گیا ارے وہ ہی خدا کی تقدیر بن جائے گی۔ بالکل یہی بات تھی۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور رسول حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ ارے ذاتیں دو ہیں، رضا دونوں کی ایک ہے، رضا دونوں کی ایک ہے۔ جو مصطفیٰ کی رضا وہ خدا کی رضا، جسے مصطفیٰ نے عطا کیا اسے خدا نے عطا کیا، جس پہ مصطفیٰ خوش ہو گیا اس پر خدا خوش ہو گیا، جس پر مصطفیٰ خوش ہو گیا اس پر خدا خوش ہو گیا۔ ہائے ہائے کچھ نہیں پوچھا، اعمال کا پوچھا ہی نہیں، نماز پڑھتا ہے پوچھا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہے پوچھا ہی نہیں، روزہ رکھتا ہے پوچھا ہی نہیں۔ جب کہ اس کے کسی کام پہ مصطفیٰ خوش ہو گئے، فرمایا جس نے جنت کی دیکھنا ہو اسے دیکھ لو، جسے جنتی دیکھنا ہو جس نے وہ اسے دیکھ لو۔ وہ جنتی قرار پا گیا، وہ جنتی قرار پا گیا۔ سونا مردوں پہ حرام ہوا، سونا مردوں پہ حرام ہوا، سونا مردوں پہ حرام ہوا۔ ایک صحابی مدینہ میں جب آقا دو جہاں اس کی لڑائی سے خوش ہوئے، جنگ میں وہ ایسے لڑ رہا تھا کہ مصطفیٰ خوش ہو گئے۔ وہاں سونے کے کنگن تھے جو مال غنیمت میں ملے، میرے مصطفیٰ نے اس کی جنگ پہ خوش تھے اسے عطا کر دیے۔ ارے منع کے باوجود رب العزت نے قرآن میں مرد کے لیے سونا منع فرمایا، مصطفیٰ نے اسے عطا فرمایا۔ وہ سونے کے کنگن پہن کر مدینے کے بازاروں میں چلتا پھرتا تھا، مدینے کے بازاروں میں سونے کے کنگن پہن کے چلتا پھرتا تھا۔ مصطفیٰ نے جائز قرار دے دیے، مسلمان میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مستثنا قرار دے دیا۔ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے۔ میں پوچھتا ہوں حضرت صاحب مجھے قرآن میں کوئی ایسا مقام دکھا دو جہاں خدا نے اپنے سے مصطفیٰ کو جدا کیا، اپنے سے جدا کیا۔ میں سب قرآن پڑھتا آ رہا ہوں، حدیث کا میں نے کوئی حوالہ نہیں دیا۔ اس سے آگے آؤ، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، رب العزت نے فرمایا اے محبوب جنہوں نے تیرے ہاتھ پہ بیعت کی، یبایعونک جنہوں نے تجھ سے بیعت کی، یبایعون اللہ انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ جو تیرے میں بیعت ہوئے وہ یوں سمجھیں کہ خدا سے بیعت ہوئی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، سورہ فتح پارہ 26، رب العزت نے فرمایا انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ صرف یہی بات نہیں فرمایا، یہی پر اکتفا نہیں فرمایا، انہوں نے خدا سے بیعت کی۔ اس سے آگے فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، اے محبوب تیرے ہاتھ کو، یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے، یہ تیرا ہاتھ ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، پہلے فرمایا انہوں نے تیری بیعت نہیں کی، یہ سمجھے ہم نے خدا کی بیعت کی۔ پھر آگے بھی اس سے بھی آگے بڑھ گیا، ید اللہ فوق ایدیہم، یہ محبوب دست اقدس تیرا نہیں بلکہ خدا کا ہاتھ ہے۔ ہائے ہائے جے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، جے ہاتھ رب اپنے ہاتھ آکھے، اری ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے، ہووے کافر جیڑا وکھ آکھے۔
ید اللہ فوق ایدیہم، یہ ہاتھ تیرا نہیں بلکہ مصطفیٰ کا ہاتھ۔ آگے آؤ، وما رمیت، رب العزت نے فرمایا وما رمیت، جو تو نے کنکریاں پھینکی، جو تو نے کنکریاں پھینکی، وما رمیت، کون فرما رہا ہے؟ رب العزت۔ اور گواہی کیا دے رہا ہے؟ وما رمیت، جو تو نے کنکریاں پھینکی۔ بڑا مزیدار جملہ، توجہ کرنا۔ وما رمیت، محبوب جو تو نے کنکریاں پھینکی، رب العزت فرماتا ہے وما رمیت، جو تو نے پھینکی۔ آگے سنو، اذ رمیت، وہ تو نے تو نہیں پھینکی، یا اللہ کسی نے تو نہیں کہا، تو نے کہا، خود کہا۔ یا اللہ تو خود فرما رہا ہے وما رمیت، محبوب جو تو نے کنکریاں پھینکی۔ اس کے علاوہ کوئی مائی کلال اس کا معنی کر کے دکھائے۔ وما رمیت، محبوب جو تو نے کنکریاں پھینکی۔ کتنی بڑی گواہی۔ آگے فرمایا اذ رمیت، وہ تو نے تو نہیں پھینکی۔ یا اللہ پھر کس نے پھینکی؟ کنکریاں پھینکی گئیں تو ہم نے بھی دیکھی۔ 40,000 فوج تھی، سب کی آنکھوں میں کنکریاں پڑی۔ جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں، غزوہ حنین میں جب رب العزت نے فرمایا لقد نصرکم اللہ کثیرۃ یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا وضاقت علیکم انفسکم، جب صحابہ مکہ فتح ہو گیا، جب مکہ فتح ہوا تو حوازن، بنی حوازن، اس قبیلے کی ایک شاخ تھی بنو سعد، بنو سعد جس قبیلے کی حلیمہ تھی، آئے جس قبیلے کی حلیمہ تھی، وہ غزوہ، وہ بنو حوازن قبیلے کی ایک شاخ تھی بنو سعد، اس قبیلے کی حضرت حلیمہ سعدیہ تھی، سعدیہ بستی کا نام ہے، بنو سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ، اس قبیلے کا نام تھا سعد، یعنی ان کا کوئی بڑا تھا، وہ شاخ تھی بنو حوازن قبیلے کی۔ اس کے نوجوان بلا کے گھوڑ سوار، بلا کے تیر انداز، بلا کے تلوار زن، بلا کے شاہ سوار تھے، بلا کے نیزہ زن تھے۔ پورے عرب میں ان کی دھاک بیٹھی ہوئی تھی، پورے عرب میں کوئی شاہ سوار ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ بنو حوازن کے نوجوان گویا پورے عرب پر چھائے ہوئے تھے۔ بنو حوازن انہوں نے تیاریاں شروع کر دیں، یہ سوچ جب سمجھے، دیکھا کہ مکہ مسلمانوں نے فتح کیا تو آقا دو جہاں نے بھی تیاری فرما دی۔ جب آپ مکے سے نکلے، میں مختصر کہتا ہوں، جب مکے سے نکلے، مسلمانوں کے پہلا موقع تھا جب لشکر کی تعداد 12,000 تھی، جب مکے پہ حملہ آور ہوئے مسلمانوں کی تعداد 10,000 تھی، اور جب حنین کی طرف چلے مکے سے روانہ ہوئے اس وقت مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی۔ تو صحابہ اپنے لشکر کو دیکھ کے اترا گئے۔ رب العزت فرماتا ہے اذ اعجبتکم کثرتکم، اپنی کثرت کو دیکھا تو عجب میں آ گئے، عجب میں آ گئے، اترا گئے۔ اب کون ہمارا مقابلہ کر سکتا ہے؟ کہنے لگے ابھی پوری تعلیم حاصل نہیں کر سکے تھے، ابھی فارغ التحصیل تو نہ تھے، ابھی فارغ التحصیل تو نہ تھے۔ یہی سمجھو جیسے ہاسپٹلوں میں ہاؤس جاب والے آتے ہیں، ابھی پورا علم تو حاصل نہیں کیا تھا، اور بتقاضۂ بشری منہ سے نکال بیٹھے، کسی کی زبان سے نکل گیا۔ اب ہمیں کون شکست دے سکتا؟ جب اپنی تعداد کو دیکھا، کثرتوں کو، اپنی کثرت کو دیکھا، مطلب یہ تھا کہ ہم 313 تھے، نہتے بھی تھے، اور ہم نے ہزاروں کے لشکر کو ناکوں چنے چبوا دیے تھے بدر میں، انہیں تہتے کر کے رکھ دیا تھا، کاٹ کے رکھ دیا تھا سارا مکہ۔ ابھی ہم 313 تھے اور نہتے بھی تھے، گھوڑے ہمارے پاس صرف 2 تھے، 8 تلواریں تھیں، 6 زرہیں تھیں۔ اس حالت میں ہم نے ہزاروں کو تہتے کر دیا تھا، تو اب تو ہم ہزاروں ہیں،
تھوڑی دیر کے لیے بھول گئے وہ تمہارا کمال نہیں تھا، وہ کمال والے کا کمال تھا، وہ کمال والے کا کمال تھا۔ تم تو میدان میں تھے، تم تو میدان میں تھے، وہ ہاتھ ادھر اٹھے ہوئے تھے، کملی کندھے سے گر جاتی تھی، وہ جس کے گھر قبولیت مرادیں مانگنے آئے وہی اس وقت سجدے میں پڑا تھا ہاتھ پھیلائے۔ الہی یہ تیرے بندے ہیں تیری راہ میں حاضر ہوئے ہیں، سر بکف ہو کر شہادت گاہ میں حاضر، تیرے پیغام کی آیات ہیں ان کی زبانوں پر، مدار قسمت توحید ہے ان چند جانوں پر، اگر اغیار نے ان کو جہاں سے ماو کر ڈالا، زمین پر کون ہے پھر دین حق کو پوچھنے والا۔ الہی 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 وہ عہد لیلۃ المعراج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر، محمد سے جو وعدہ ہو چکا ہے آج پورا کر۔ وہ تو التجائیں تھیں جو محبوب، کبھی یہ محبوب تھا کبھی وہ محبوب تھا، کبھی یہ بلانے والا تھا کبھی وہ آنے والا تھا، کبھی وہ بلانے والا تھا یہ جانے والا تھا، کبھی ادھر سے آوازیں آ رہی تھی کبھی ادھر سے آوازیں آ رہی تھی، کبھی وہ محب تھا یہ محبوب تھا، کبھی یہ محب تھا وہ محبوب تھا۔ ارے یہ تو دونوں کے راز تھے، ارے ذات تو وہ تھی جس کے منہ کو تیرا نہیں منہ مارتا کی پنجابی جاننے کسے دا منہ مارتا، مینوں کسے دا منہ مارتا، ہائے ہائے لوگو میں پیس کے رکھ دیتا تمہیں دنیا والوں، تمہارے اعمال کو تمہارے اعمال کو دیکھ کر میں تمہیں پیس کے رکھ دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میں عذاب نازل کر دیتا، تم سے پہلی امتیں کچھ آندھی سے تباہ کر دیے گئے، کچھ پتھروں سے تباہ کر دیے گئے، کچھ پانی سے تباہ کر دیے گئے، اب میں عذاب دینے کا ارادہ کرتا ہوں، میرے مصطفیٰ دا منہ مارتا ہے۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، محبوب میں جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو ان کے لیے استغفار کرتا ہے، تو نہیں چاہتا کہ میں انہیں عذاب دوں، میں انہوں تیرا منہ مارتا۔ ہائے ہائے ہائے، صحابہ نے سمجھا ہم جیتے، صحابہ نے تھوڑی دیر کے لیے یہ سمجھ لیا کہ ہم جیتے تھے، بعد میں سمجھ آئی کہ ہم جیتے نہیں تھے جتوائے گئے تھے، جیتے نہیں تھے جتوائے گئے تھے۔ حالانکہ اس بات کا بھی صحابہ کو علم تھا، اس بات کا بھی علم تھا۔ اسی دن بدر میں عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے، میرے آقا نے جماعت کروائی، اور جب سلام پھیرا تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ نماز میں مسکرا کیوں رہے تھے، نماز کی حالت میں مسکرا کیوں رہے تھے؟ میرے آقا نے فرمایا مسکرا اس لیے رہا تھا کہ جب ہم لڑ رہے تھے، تم لڑ رہے تھے، اور میں نے خدا سے مانگا، رب العزت نے لشکر فرشتوں کا بھیجا جو گھوڑے لے کے آئے تھے، تلواریں ان کے ساتھ تھیں، ان کا سپہ سالار جبریل تھا، اور وہ جب فتح جب ہو گئی تو انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، کفار قید کر لیے گئے، ابو جہل جیسے قتل ہو گئے، تو جب جنگ تھم گئی ہم نے نماز کی تیاری کی تو جبریل نے کہا اب حضور تو صحابہ کو لے کے نماز ادا فرمانے لگے ہیں، ہمیں اب کام تو ہے کوئی نہیں، جس کام آئے تھے وہ تو ہو گیا، فتح ہو گئی، اب واپس چلتے ہیں۔ جبریل گئے آسمان کی پر، جب پہلے آسمان پہ پہنچے دروازہ کھٹکھٹایا، دروازے پہ جو دربان تھا رب العزت نے فرمایا دروازہ مت کھولنا، جبریل میرے مصطفیٰ سے اجازت لیے بغیر آ رہا ہے، دروازہ مت کھولنا۔ جب جبریل کو یہ جواب ملا تو واپس پلٹا، پڑھ نماز رہے۔ وہاں کیا ہو رہا؟ بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش بری ہے، محبوب جیسا نہ کوئی ہوا ہے نہ کہیں ہے،
بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرشیں بری ہیں۔ تو جب جبریل واپس پلٹ کے آیا ہمارے پاس ہے، قریب آیا تو میں اس لیے مسکرایا تھا کہ جبریل لگ گئی ہے سمجھ۔ آئے ہائے ہائے ہائے، یہ بھی صحابہ کو پتا تھا، سنا بھی تھا، لیکن پھر عجب میں آ گئے، پھر عجب میں آ گئے کہ ہم ہزاروں ہیں، اب ہمارا کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ بھول گئے کہ جو کچھ بھی خدا دیتا ہے کس کا صدقہ دیتا ہے، جو کچھ بھی عطا کرتا ہے کس کا صدقہ دیتا ہے۔ اور جب انہوں نے یہ سوچا اللہ کو پسند نہ آیا، اللہ کو پسند نہ آیا، ان کی سمت درست کرنا چاہی خدا نے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ پھسلے نا، پھسلے تھوڑی دیر کے لیے پھسلے، لیکن خدا کی ذات نے پسند نہ فرمایا کہ یہ پھسلیں، اس لیے کہ آنے والی نسلوں نے ان سے سیکھنا۔ یہ تو وہ صحابہ جن کے لیے میرے آقا نے فرمانا ہے ابھی کہ ایہ مقتدیتم اہتدیتم، اصحاب النجوم میرے صحابہ ستاروں کی مثل ہیں، ان کی اقتداء کرو، ان سے ہدایت حاصل کرو، آنے والی نسلوں کو انہوں نے سکھانا ہے۔ اور یہ بھول رہے ہیں، ان کی بھول کو اللہ نے ان کی سمت کو درست کرنا چاہا۔ جب وہاں گئے، حنین پہنچے، صبح کی نماز کا وقت تھا، 2 پہاڑ تھے، ان پہاڑوں کے درمیان درہ تھا، وہ بنو حوازن کے لوگ وہاں داک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑوں کے اوپر وہ چھپے ہوئے تھے۔ اور جب 2 پہاڑوں کے درمیان درے پر میں سارے صحابہ قابو آ گئے، وہاں سے گزر رہے تھے بے خبری میں کہ ہمیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، ادھر سے انہوں نے تیروں کی برسات کر دی جو اوپر بیٹھے ہوئے تھے، داک لگا کے بیٹھے ہوئے، قادر تیر انداز تھے، ایک تیر بھی خطا نہ گیا۔ صحابہ کی جمعیت بکھر گئی، بندے کے ساتھ بندہ نہ رہا، ایسی بھگدڑ مچی، کسی کو اپنے پرائے کا ہوش نہ رہا، یہاں تک کہ آقا دو جہاں کے ساتھ صرف 80 افراد رہ گئے، باقی صحابہ کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا، کوئی کہاں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آوازیں فرماتے تھے کہ صحابیوں میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں، لیکن کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بات جو کر چکے تھے، اعجبتکم کثرتکم، رب العزت نے فرمایا لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، اس وقت رب العزت نے تمہاری مدد فرمائی۔ پھر دن چڑھا، پھر صحابہ پھر جمع ہوئے، پھر جمعیت بن گئی، میرے آقا کے گرد پھر جمع ہو گئے۔ اور جب جنگ شروع ہوئی تو پھر کیا تھا، 6000 افراد ان کے قیدی ہوئے تھے جنگ حنین میں، دشمن کے 6000 قیدی ہوئے تھے، اور لگ بھگ 40,000 کے لگ بھگ بکریاں مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اور ان کا ایک بڑا تھا، جنگجو تھا، ان سے کسی نے پوچھا اس سے تمہیں کیا ہوا، تم تو بڑی دھوم دھام سے نکلے تھے کہ ہم مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دیں گے، ہمارے جیسا جنگجو کوئی بھی نہیں، اور تمہارے جنگجو ہونے میں کوئی شک بھی نہیں، پھر تمہیں کیا ہوا کہ تم 40,000 بکریاں ہر شے تم دے بیٹھے، 40,000 افراد مرد و زن بھی تم قید کروا بیٹھے، یہ شکست ہوئی کیسے، تمہیں کیا ہوا، تم تھے بھی 40,000 اور مسلمانوں کا لشکر لگ بھگ 10-12 ہزار تھا، تمہیں کیا ہوا۔ اب اس نے بتایا، اب وہ بتاتا ہے، اس نے کہا ہونا کیا تھا، سفید ڈاچی تھی، وہ کہنے لگا سفید ڈاچی تھی، اس پر ایک ہستی سوار تھی، اس نے کہا خدا کی قسم اس کے نور سے چاند بھی شرماتا تھا، اس کے نور، چہرے کا نور تھا جس سے چاند بھی شرماتا تھا، جی چاہتا تھا کہ انسان اسے دیکھتا ہی رہے، اتنی خوبصورت، اتنی حسین نورانی ہستی تھی وہ جو سوید اونٹنی پہ بیٹھی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ایسے زمین کی طرف کیا، چاہتے ہوں کہ زمین کی طرف، زمین سے مٹھی بھرنا چاہتے ہوں، دستے اقدس ایسے کیا۔ سنو، مضمون دوسرا ہے، میرا جی نہیں کردا ادھر آون تے وہ رہ جائے ایمان افروز ہے،
یہ بھی ایمان افروز ہے۔ دستے اقدس زمین کی طرف کیا، مٹھی بھرنا چاہتے تھے زمین سے، اونٹنی پہ سوار تھے، ہوئے 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 ہوئے، اونٹنی کی پشت پہ سوار تھے، دستے اقدس زمین کی طرف بڑھایا، مٹھی بھرنا چاہتے تھے، کچھ نہیں اونٹنی کو بولا۔ اونٹنی نے دیکھا کہ مصطفیٰ مٹھی بھرنا چاہتے ہیں، اونٹنی بیٹھ گئی، اونٹنی بیٹھ گئی۔ لوگوں اونٹنی بیٹھی پہ بیٹھ کر دیکھنا، ہاتھ زمین پہ پھر بھی نہیں پہنچتا، اونٹنی اتنی بیٹھی اتنی بیٹھی اتنی بیٹھی کہ زمین پر ہاتھ دستے اقدس پہنچ گیا۔ آپ نے مٹھی بھری، ارے اونٹنی پہ بیٹھنے سے ہاتھ زمین پہ نہیں پہنچتا۔ جس طرح بنو سعد کی بستی میں آپ بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جاتے تھے، کنویں کا پانی ابل کر کنویں سے باہر آ جاتا تھا مصطفیٰ کے قدموں کو چومنے کے لیے، اسی طرح آپ اونٹنی کی پشت پہ بیٹھے تھے اور مصطفیٰ کا دست اقدس زمین کی طرف تھا، وہاں سے زمین اٹھ کے اوپر آ گئی، مصطفیٰ نے مٹھی بھر دی۔ جس طرح اونٹنے جس طرح وہ کنویں کا پانی باہر آ جاتا تھا، اسی طرح زمین اٹھ کے اوپر آ گئی، مصطفیٰ نے مٹھی بھری اور ایسے کیا، شاہد الوجوہ ارجعو، یہ جملہ تھا، شاہد الوجوہ ارجعو، تمہارے منہ پھر جائیں اور دفع ہو جاؤ۔ زبان اقدس سے یہ جملہ نکلا۔ 40,000 بنو حوازن کا لشکر تھا، 40,000، وہ 40,000 ایک جگہ تو نہیں کھڑا ہوا تھا مٹھی بن کر، میلوں میں بکھرا تھا، جنگ تھی، میدان جنگ تھا اور جنگ ہو رہی تھی، میلوں میں تھا، بکھرا ہوا تھا، کوئی ایسا آدمی نہیں تھا جس کی آنکھوں میں وہ نہ پڑی ہو، ہر کسی کو نظر آنا بند ہو گیا۔ اب کیا تھا، مسلمانوں نے قید کرنا شروع کر دیا، لوٹنا شروع کر دیا، سب کچھ ان کا لٹ گیا، سب کچھ مسلمانوں نے قبضے میں لے لیا۔ اس موقع پہ جب اس کا ذکر رب العزت نے فرمایا، اس مٹھی کا ذکر سن لیا نا آپ نے، رب العزت نے فرمایا محبوب وما رمیتا، جو تم نے کنکریاں پھینکی تھی، اذ رمیتا، وہ تو نے تو نہیں پھینکی، ولیکن اللہ رما، وہ تو خدا نے پھینکی تھی، وہ تو خدا نے پھینکی تھی، وہ تو خدا نے پھینکی تھی۔ ارے مسلمان، مصطفیٰ کا پھینکنا خدا کا پھینکنا، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، مصطفیٰ کا ہاتھ خدا کا ہاتھ، مصطفیٰ کی بیعت خدا کی بیعت، مصطفیٰ کی رضا خدا کی رضا، مسلمان مصطفیٰ کا دیکھنا خدا کا دیکھنا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خدا قرآن میں فرما رہا ہے کہ جس سے محبت مصطفیٰ نے کی اس سے محبت خدا نے کی، جس نے مصطفیٰ کو چاہا اس نے خدا کو چاہا، جس نے مصطفیٰ کی تعریف کی اس نے خدا کی تعریف کی۔ اور یہاں ہی بس نہیں ہو گئی، آگے فرمایا، آگے آؤ، فرمایا ان اللہ وما ینطق عن الہوی، وما ینطق عن الہوی، یہ میرا محبوب اپنی مرضی سے نہیں بولتا، ینطق عن الہوی، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، اپنی مرضی سے بولتا بھی نہیں، عن الہوی، ان ہوا الا وحی یوحی، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وما ینطق عن الہوی، اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا، اوہ مصطفیٰ کا بولنا خدا کا بولنا۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی کی نماز ادا کرنے کے لیے سورج کو اشارہ کیا کہ واپس پلٹ کے آ، اب بتاؤ سورج کو حکم مصطفیٰ کا تھا یا خدا کا تھا؟ کیوں نہ پلٹتا، کیوں نہ پلٹتا؟ میرے آقا نے پتھر کو فرمایا کلمہ پڑھ، وہ حکم خدا کا تھا یا مصطفیٰ کا تھا؟
رب العزت فرماتا ہے میرے مصطفیٰ اپنی مرضی سے نہیں بولتا، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ ارے جابر کے بچے فوت ہوئے تھے، آقا دو جہاں تشریف لائے تھے، کھانا رکھ دیا گیا، کھانا رکھ دیا گیا، دسترخوان لگا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا، میرے آقا بدبختو یہ کہتے ہو کہ مصطفیٰ کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، جابر سے پوچھو، وہ کہتا خدا کی قسم میرے اور میری بیوی کے سوا کسی کو علم نہ تھا، ہم نے چھپا لیا۔ اتنی خوشی تھی کہ مصطفیٰ کا قدم ہمارے گھر میں پڑنے والا ہے، اگر یہ بات باہر نکل گئی کہ 2 بچے فوت ہو گئے، مصطفیٰ پروگرام منسوخ کر دیں گے، اور یہ ہمیں یہ جو سعادت نصیب ہو رہی ہے ہم اس سے محروم ہو جائیں گے۔ مصطفیٰ کے آنے کی اتنی خوشی تھی کہ دونوں کا بچوں کے مردے کا غم دھیما ہو گیا، اور میرے مصطفیٰ تشریف لائے، فرمایا جابر بچوں کو لا، میرے ساتھ بٹھا، بیٹھ کے کٹھے کھاتے، بیٹھ کے کٹھے کھاتے، بیٹھ کے کٹھے کھاتے ہیں، بچوں کو لا۔ ہوئے 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 ہوئے، جابر کہتے ہیں میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی، مصطفیٰ کیا فرما رہے، اور نافرمان بھی وہ نہ تھے۔ عرض کی آقا آپ تناول فرمائیں، کہیں یہیں کہیں ہوں گے، آ کے بعد میں کھا لیں گے۔ فرمایا جابر اللہ کی عزت کی قسم محمد اس وقت تک کھانا نہیں کھائے گا جب تک تیرے دونوں بچوں کو ساتھ نہیں بٹھا لے گا۔ وما ینطق عن الہویٰ، اپنی مرضی سے مصطفیٰ نہیں بولتا، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، وہی بولتا ہے جو خدا چاہتا ہے۔ وہ مصطفیٰ کا بولنا تھا یا خدا کا بولنا تھا؟ جب بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھایا، جابر نے سوچا آج میرے بخت کا ستارہ، میری قسمت کا ستارہ جس طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ اوجے سریا پر آج چمک رہا ہے، پھر اس کے بعد پتہ نہیں یہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ بچوں کی لاشوں سے کپڑا اٹھایا، یا رسول اللہ یہ بچے پڑے ہیں، وہ لاشیں تھی، دستے مصطفیٰ ان بچوں کی طرف بڑھا، رب العزت نے جبریل کو اسرائیل کو حکم دیا، وہ روحیں قبض کر کے مقام علیین میں جدا کرا کر سدرۃ المنتہا تک جا چکا تھا۔ رب العزت نے آواز دی، اسرائیل دوڑ کیا، روحیں لے کے واپس پلٹا دے، میرا مصطفیٰ زندہ کرنا چاہتا ہے۔ جبریل کہتے ہیں میں نے بہت زور لگایا، ساری طاقت خرچ کی، ادھر دستے مصطفیٰ بچوں کے جسموں پہ پہنچا، میں سوا مقام علیین سے روحوں کو لے کر بچوں کے جسم میں ڈال چکا تھا۔ جب دستے اقدس دستے مصطفیٰ بچوں کے جسموں پہ لگا، بچے زندہ ہو کے بیٹھ گئے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ۔ ارے مجھے کسی جگہ خدا سے مصطفیٰ کو جدا کر کے تو دکھاؤ، کہاں خدا نے جدا کیا، کہاں خدا نے جدا کیا؟ ارے نادان تو یہ کہتا ہے کہ خدا سے ملا دیتے ہیں، ارے خدا نے جدا کہاں کیا، خدا نے جدا کہاں کیا؟ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ اور رسول کو اذیت تکلیف، خدا تکلیف سے پاک ہے جی، کوئی انکار کر سکتا ہے؟ اللہ تکلیف سے پاک ہے، اللہ جسم سے پاک ہے۔ جسم کو تکلیف آتی ہے نا، تو جسمی نہیں، تکلیف کہاں سے آئی؟ وہ تو قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، ہر شے پہ قادر ہے، تقدیریں لکھنے والا ہے، وہ سب کوئی مٹانے والا ہے، وہ عزیز حکیم ہے، وہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے ولم یولد ہے ولم یکن لہ کفوا احد ہے، ہر شے سے پاک ہے۔ پھر تکلیف اسے کیا اسے پہنچ سکتی؟ کون تکلیف پہنچا سکتا؟ لیکن میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، رب العزت خود فرما رہا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ،
ارے جو اللہ اور رسول کو اذیت دیتے ہیں، باری تعالیٰ تیرا تو وجود کوئی نہیں، تو جسم سے پاک ہے، تجھے اذیت پہنچی کیسے؟ تو رب العزت نے فرمایا جس نے مصطفیٰ کو اذیت دی اس نے خدا کو اذیت دی۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اس پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں، اس پر لعنت ہے دنیا و آخرت میں۔ اری واطیع اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اللہ اور رسول کی اطاعت سے جو منہ پھیر لیتے ہیں اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا، اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ جو اللہ اور رسول کی اطاعت سے منہ پھیر لیں، اطاعت سے اگر کوئی منہ پھیر لے، ان بدبختوں کو اللہ ان سے محبت نہیں کرتا، کوئی واسطہ نہیں ان کا خدا کی ذات کے ساتھ۔ ہائے ہائے، خدا کی ذات کے ساتھ اس کا واسطہ ہے جس کا واسطہ مصطفیٰ کے ہے، جو مصطفیٰ کا ہے وہ خدا کا ہے۔ ارے جو خدا جس نے مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، جو مصطفیٰ کا ہو گیا وہ خدا کا ہو گیا، جس نے مصطفیٰ کو یاد کیا اس نے خدا کو یاد کیا، مصطفیٰ سے محبت کی اس نے خدا سے محبت کی، مصطفیٰ کے ترانے گائے اس نے خدا کے ترانے گائے، اس نے خدا کے ترانے گائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں وہ شخص آیا، قیامت کب آئے گی؟ میرے آقا نے فرمایا قیامت کی تیاری کیا کی ہے؟ لوگوں سنو، میں ہمیشہ 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 کسی موضوع پہ خطاب ہو آخر پہ آ کے یہ تاکید آپ کی خدمت میں ضرور کیا کرتا ہوں کہ مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو، مصطفیٰ کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈال لو۔ خدا کی قسم اگر مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تو خدا اپنا ہو جائے گا، پھر ساری خدائی تیری کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے۔ میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں اور اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، یہ دیگ میں سے صرف ایسے سمجھو کہ ایک چاول چکھایا ہے آپ، ٹائم ہی اتنا تھا، ایسے سمجھو کہ دیگ میں سے ایک چاول ہے جو آپ کو چکھایا ہے۔ یہ اللہ اور مصطفیٰ کا واسطہ، اللہ اور مصطفیٰ کا قرب، اللہ اور مصطفیٰ کی عظمت، مصطفیٰ کی عظمت خدا کے نزدیک، مصطفیٰ کی محبت خدا کے نزدیک، مصطفیٰ کی شخصیت خدا کے نزدیک۔ لوگوں اگر خدا کو چاہتے ہو تو مصطفیٰ کے ہو جاؤ، مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تو خدا اپنا بنا لے گا۔ اس صحابی سے میرے آقا نے فرمایا قیامت کا پوچھ رہا ہے، قیامت کی تیاری کیا کی؟ سنو اس نے جواب کیا دیا، اس نے کیا جواب دیا؟ اس نے عرض کی آقا نماز روزہ تو اتنا، یہ ذخیرہ تو میرے پاس اتنا ہے نہیں، نماز روزے کا ذخیرہ تو اتنا میرے پاس ہے نہیں، البتہ اللہ اور رسول سے محبت کرتا، اللہ اور رسول سے محبت کرتا۔ میرے آقا نے فرمایا پھر سن، جس نے دنیا میں جس سے محبت کی قیامت کے دن اللہ اس کا ساتھ نصیب فرمائے گا، اللہ پاک قیامت کے دن اس کے ساتھ ملائے گا۔ یہ شب برات کی رات ہے، ولی اللہ کے زیر سایہ مصطفیٰ کے غلام ہمارے سامنے تشریف فرما، جن کے زیر سایہ ہم بیٹھے، ان کی حیات طیبہ کو دیکھ لو، ان کی حیات کو دیکھ لو، ان کی زندگی کو دیکھ لو، ان کا کھانا دیکھ لو، ان کا پینا دیکھ لو، ان کا چلنا دیکھ لو، دین کے لیے محنت دیکھ لو، مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ محبت دیکھ لو، آقا دو جہاں کا عشق دیکھ لو، اور پھر ان کا مقام دیکھ لو، پھر ان کا مقام دیکھ لو۔ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے، مصطفیٰ کے ہو جاؤ گے تو خدا اپنا بنا لے گا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی دوستو،